नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की जानिब से अपने ही पाले हुए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में एक बार फिर कबायली पश्तून और बलोचों की टारगेट किलिंग के खिलाफ तुलबा तंजीमों के एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध सूबे में आजादी की जोर पकड़ती मांग के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पश्तून बलोच तुलबा ने पाकिस्तान में इंतहा पसंदों की पुश्तपनाही के खिलाफ किया एहतजाज। ईद उल फित्र पर पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई और मुनाफाखोरी पर गरीबों ने उठाई आवाज। और UNHRC के सामने सिंधी लीडरों ने फिर खोले पाकिस्तानी मजालिम के राज। सबसे पहले बात पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मचे कोहराम की। इसकी असल वजह ये मानी जा रही है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पहले अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों से सटे खैबर पख्तूनख्वा व बलूचिस्तान सूबों में पहले दहशतगर्दों को लाकर बसाया और अब वही पाकिस्तानी फौज अपने पाले हुए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के दावे कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी फौज के झूठे दावों की सच्चाई सामने लाने के लिए कबायली पश्तून और बलोच तुलबा तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरे तेज कर दिए हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी को लेकर नौजवान नस्ल में शिद्दत अख्तियार कर चुकी गम और गुस्से की लहर के। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान की तलबा तंजीमों की जानिब से किए गए हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। मौका था खैबर पख्तूनख्वा सूबे की मर्दान यूनिवर्सिटी में इंतहा पसंद कारकुनों की जानिब से ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में 6 बरस पहले कत्ल किए गए पश्तून तालिब इल्म मशाल खान के यौम शहादत का। यही वजह रही कि शहीद मशाल खान की 6ठी बरसी 13 अप्रैल 2023 से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के तलबा और तालिबात ने मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे तेज कर दिए। 6 साल हो गए लेकिन मशाल खान को आज तक इकबाल लाला उसके इंसाफ के लिए हर अदालत में जा चुका है, लेकिन उसको आज तक वो इंसाफ नहीं मिल सका। साथियों, जब ये वाक़या हुआ था उस वक्त मुल्क के अंदर आप तमाम साथियों को मालूम है कि इस रियासत की तरफ से वहाँ की जो फाटा या गुलिस्तान जितने भी इलाके थे वहाँ पे रियासत की एक ऑपरेशन जारी था। उस वक्त के अंदर ये वाक़या भी उस प्लेन का हिस्सा था। ये वाक़या जब आया तो सियासी पार्टियों के साथ रियासत ने भी इसके ऊपर बड़ी बात किया, तो बड़े दावे किए कि हम इसको इंसाफ देंगे। लेकिन आपको फिर नजर आया कि 2 महीने बाद उस वाक़ये के बाद फैजाबाद के अंदर TLP को जनरल फेल्स ने पैसे देकर उसको सपोर्ट किया है। ये हौलनाक और इंसानियत सोज मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान शहर की यूनिवर्सिटी में 6 बरस पहले इंतहा पसंदाना तंजीम TLP के कारकुनों की जानिब से बेगुनाह पश्तून तालिब इल्म मशाल खान पर सरेआम बर्पा किए गए बहिमाना तशद्दुद के। न कोई अदालत, न सुनवाई और न ही कोई सबूत। TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दंगाइयों के हुजूम ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट के जरिए तौहीन मजहब कमेंट करने के झूठे इल्जामात में मशाल खान को यूनिवर्सिटी कैंपस में खुलेआम सजाए मौत दे दी। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत, इंतजामिया और पूरा मुआशरा खामोश तमाशाई बना रहा। आखिरकार मर्दान यूनिवर्सिटी में होनहार पश्तून तालिब इल्म मशाल खान को उसके आबाई कस्बे स्वाबी में सुपुर्द खाक किए जाने की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने पर
دنیا بھر میں شدید فضیحت ہوئی تو پاکستانی سپریم کورٹ نے سوو موٹو نوٹس لے کر JIT یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا دکھاوا کیا اور JIT کی جانب سے تحقیقات رپورٹ میں مقتول مشال خان پر بلاسفیمی کے الزامات بے بنیاد ٹھہرائے گئے، تاہم کسی گناہگار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ 6 سال سے مشال خان کی یاد کو اور اس کی سوچ کو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ اجاگر کیا ہے اور ہم سال ہا کام کرتے رہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں۔ ہم جب آج یہاں سے واپس جائیں تو اپنے ساتھ ایک عہد کر کے جائیں کہ یہ وہ والا ہمارا اسٹوڈنٹس کا یہ وہ ٹائم ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اس میں ہم جتنی سیاست ہو سکے، جتنی اپنی آواز ہو سکے اس کو بلند کریں تاکہ آنے والے وقت میں یہ جو سرمایہ دار ہیں، یہ جو جاگیردار ہیں، ان کی جو اولادیں ہمارے سروں پر مسلط کی جاتی ہیں وہ نہیں، بلکہ ہم اپنے لیے اپنی شرائط پر اپنے حقوق کا خود دفاع کر سکیں۔ RSF یعنی ریولیوشنری اسٹوڈنٹس فرنٹ کے بینر تلے پشتون اور بلوچ طلبہ تنظیموں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی پیدل مارچ کرتے احتجاجی ریلیاں نکالی اور بعد میں پاکستانی پارلیمنٹ کے سامنے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں پھر سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں چلائے گئے نام نہاد فوجی آپریشن کو فی الفور روکنے کی مانگ کی اور ایسا نہ کرنے پر بھرپور مزاحمت اور سنگین نتائج کا سامنا کرنے کی کھلے عام وارننگ دی۔ آپ کس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں؟ آپ بلوچ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ پشتون کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ سرائکی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ پنجابی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں یا آپ گلگتی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹوڈنٹس فطرتی طور پر دہشت گرد پیدا ہوئے ہیں؟ ہر وہ سوچ، ہر وہ نظریہ جو آپ کی خلاف، آپ کی زیادتیوں کے اوپر بات کرے وہ دہشت گرد کیوں کہلایا جائے؟ مشال خان کی جو جدوجہد ہے اس سے ہمیں یہ نظریہ ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک باڈی ہے، اسٹوڈنٹس اپنی ذاتی حیثیت میں آپ جتنا ان کو بنیاد پرست بولیں، آپ ان کو لسانیت کے بنیادوں کے اوپر الگ کریں، آپ ان کو مذہبی رجت بنائیں، آپ جو کریں، لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک یونٹ ہیں اور وہ اپنی جو نظریہ ہے، اپنی جو سوچ ہے اس کو کبھی بھی تیار نہیں ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں واقع قائد اعظم یونیورسٹی میں شدت پسندانہ تنظیم جمعیت اسلامی طلبہ کی دنگائیوں سے لسانی فسادات کروا کر اسے گزشتہ کئی مہینوں سے بند رکھے جانے کی گھناؤنی سازشوں پر یلغار کی RSF کی پریزیڈنٹ نے اور اسلام آباد یونیورسٹی کی بندش کو بلوچ، پشتون، سندھی اور سرائکی جیسی محکوم قوموں کے طلبہ و طالبات کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سوچی سمجھی ریاستی پالیسی کا حصہ بتایا۔ بطور RSF کی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے اور ساتھ میں قائد اعظم یونیورسٹی کی طلبہ ہونے کے ناطے میں یہاں پر اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھنا چاہوں گی جو میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کو اور میری یونیورسٹی کی انتظامیہ کو وہ پوری کرنا ہوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہم طلبہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی ڈائیلاگز میں آپ کو شامل کرنا ہوگا، آپ کو ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاکس کرنی ہوں گی اور آپ کو ہماری شرطوں پر آنا ہوگا۔ ادروائز اگر دیکھا جائے تو 3 مہینے سے کیا لائے عمل اختیار ہوا ہے؟ یونیورسٹی بند پڑی ہے، وہ یونیورسٹی جس کو پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے، آپ اس کو 3 مہینے سے بند کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے تعلیمی سرگرمیاں ساری بند کر دی، آپ نے ان اسٹوڈنٹس کو در بدر کیا جو دور دراز علاقوں سے تھے، آپ نے ان اسٹوڈنٹس کے گلے کے اوپر اپنے پاؤں رکھے ہیں جو وہاں پر چیخ کر اپنے ایشوز کو اور اپنی پولیٹیکل سیاست کو وہاں پر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کی یونیورسٹیز میں خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچ و پشتون طالبات کو جدید تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے کی گئی سازشوں کو لے کر دنیا بھر میں شدید فضیحت کی یاد دلائی RSF کے عہدیداروں نے، کیونکہ کوئٹہ اور پشاور یونیورسٹیز پر سیکیورٹی کی آڑ میں جبرن قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار خفیہ کیمروں کے ذریعے نہ صرف بلوچ و پشتون طالبات کو خوف و ہراساں کرتے رہے بلکہ انہیں اغوا کر کے
जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर पोर्न वीडियो का घिनौना कारोबार चलाते रहे। लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि आए रोज हकायक मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रही हैं। डॉलर के लालच में अपने ही बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके दहशतगर्द बताना पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की फरेबी हिकमत अमली रही हैं। लेकिन तजज्जुब की बात यह है कि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में एक तरफ गरीब आवाम को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ईद उल फित्र जैसे त्योहार पर खुशियां मनाने से कासिर रहे। क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। महंगाई की मार सहते हैं गरीब और क्या कर सकते हैं। हुकूमत बहाने पर बहाने बनाती है, महंगाई हमें बड़ा रुलाती है। आवाम सिर्फ पिस रही है, गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं। तो हम क्या करें बताओ, हम कौन किधर जाएं, हम किसको बताएं जनाब, इधर तो कोई नहीं सुनने वाला है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है आजकल, बहुत मुश्किल से। तो गरीब लोग जो है वो मर रहे हैं और जो हुक्मरान लोग हैं वो मजे कर रहे हैं। वक्त और हालात ऐसे हो गए कि काम 2 टके का नहीं है, मजदूर बंदा क्या करे। लोग आटे के लिए लाइन में लग के मर रहे हैं, हुकूमत को कोई एहसास नहीं कि आवाम के लिए कुछ कर दे। हुकूमत जो है वो दूसरों की आती है, पाकिस्तान को आज तक लूट रहे हैं, सारे लूट के चले गए। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर, 2 वक्त की रोटी तक से महरूम गरीब अवाम। पाकिस्तान में आटा महंगा, गरीबों का सस्ता खून, तनख्वाहों के लिए एहतजाज पर मजबूर सरकारी मुलाजमीन, खुदकुशी करने के लिए हुक्मरानों से जहर मांग रहे हैं गरीब खानदान। ये दिलदोज दास्तान है पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खासो आम जिले में कसमपुर्सी की हालत में गुजर बसर कर रहे गरीब खानदानों की। इनका कहना है कि वो करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई का जिन पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में महंगाई के जिन ने ईद उल फित्र तक की खुशी को मातम और रंजो गम में तब्दील कर दिया है। क्या बंदा ले सकता है इतने रेट? अभी खजूर का रेट पता किया, जो आम खजूर थी वो 150-200 रुपये किलो मिल रही थी, वो खजूर अभी 400-450-500 रुपये किलो मिल रही है। तो अब बंदा क्या ले सकता है? अब आटा लेने के लिए गए, जो आटा 650 रुपये का मिल रहा था वो अब 1100 रुपये का मिल रहा है। हालांकि हुकूमत ने ऐलान भी किया था कि हम फ्री देंगे, लेकिन वो जब आटा लेने के लिए गए तो उतने लंबे लंबे लेन लगे हुए थे कि हमें आटा वहाँ पे नहीं मिला। तो हुकूमत का भी अब ये वो हाल है कि वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो उनका भी ये हाल है कि भाई अभी हुकूमत छोड़ दे, अगर आप नहीं कर सकते तो इलेक्शन करवा दे, तो नई हुकूमत आ जाएगी, हो सकता है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ दे दे। ईद जैसे बड़े त्यौहार पर हर मुसलमान अपने अहलो अयाल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, खुसूसन बीवी बच्चों समेत बुजुर्ग वालिदैन को नए कपड़े और रिश्तेदारों को ईद पर तोहफे देने का अखलाकी फरीजा निभाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में माह रमजान में मुनाफाखोरों की रिकॉर्ड तोड़ मनमानियां गरीबों की तमाम हसरतें चकनाचूर करती रहीं। हर कोई अपने घर में खरीदारी फ्रूट खरीदने लेके जाना चाहता है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। हमारे यहाँ महंगाई इतनी है, ना हुकूमत का कंट्रोल है, डीसी वगैरह कोई भी नहीं घूम रहा है, ना कहीं रेट लिस्ट भी नहीं है, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक तो दे ही नहीं रहा है। केला 300 रुपये दर्जन बिक रहा है, जो 30 रुपये दर्जन होता था।
تو اور دوسری بات یہ آئل وغیرہ ان سب کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹپتی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں 1 درجن سے زیادہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں. ان کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ وہ گلے تک بیرونی قرض میں ڈوبے پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں. انہی کوششوں کے تحت پاکستانی حکومت IMF کی تمام سخت شرطوں پر سرنڈر کر چکی ہے. لیکن پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ توڑ 47% سے زیادہ اضافے نے غریب خاندانوں کا جینا محال کر دیا ہے. فروٹ اتنے اوپر ہو گئے کہ ہم دال روٹی سے افطار کر رہے ہیں. ہماری حکومت سے گزارش ہے، مہربانی ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے لیے فروٹ سستا کرو. اب اس بار راشن بھی کہیں سے بھی نہیں مل رہا ہے، جس کو مل رہا ہے وہ اپنے کھانچوں میں ڈال رہا ہے. مہنگائی بول رہا ہے مہنگائی چل رہی ہے، اس وجہ سے ہم راشن نہیں بانٹتے. فروٹ اتنا مہنگا ہے، آپ کیلے دیکھ لیں 250 روپے درجن، تربوز دیکھ لیں 400 روپے کلو، خربوزہ دیکھ لیں 200-250 روپے کلو سے کم کا نہیں مل رہا ہے. متبرک ماہ رمضان میں پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے خیراتی طور پر کھانے پینے کی چیزیں خصوصاً آٹے کی تقسیم کے دوران مچی بھگدڑ اور آپسی جھگڑوں میں درجنوں افراد کی جانیں تلف ہو گئیں. پاکستان میں غربت اور مہنگائی کی وجہ سے بھوکمری جیسے سنگین حالات کے لیے معاشی ماہرین حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کو قصوروار ٹھہراتے رہے، کیونکہ پاکستان میں خیراتی اشیاء کے لیے لمبی قطاروں میں اپنے عزیزوں کو گنوا چکے تمام متاثرہ خاندانوں کے لیے عید کا تہوار ماتم اور رنج و غم کا سبب بنا رہا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. سندھ کی آزادی کے لیے جنیوا میں UNHRC پر پاکستان کے خلاف احتجاج. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا. اس حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر 6 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی. حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے بتایا کہ یہ سڑک حادثہ خوزدار ضلع میں نیشنل ہائی وے یعنی NH-25 پر چیک پوسٹ پر کھڑی پولیس وین کو ایک ٹرک کی جانب سے ٹکر مارنے کی وجہ سے پیش آیا. خوزدار کے ڈپٹی کمشنر الیاس کے مطابق حادثے کی شکار وین ٹریننگ پوری کرنے والے پولیس اہلکاروں کو تھانوں میں ڈیوٹی پر تعیناتی کے لیے لا رہی تھی. ریسکیو ٹیم نے جاں بحق پولیس اہلکاروں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے خوزدار میں سول اسپتال پہنچانے اور ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کرنے کی بات کہی. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. خاص بات یہ رہی کہ پشاور میں خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے سامنے یہ احتجاجی مظاہرے لیڈی ہیلتھ ورکرز اتحاد اور پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے مشترکہ طور پر کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل لیڈی ہیلتھ ورکرز اور دیگر صحتی اہلکاروں نے بتایا کہ وہ اپنی جائز مانگوں کو لے کر اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا صوبے میں احتجاج کرتے رہے. لیکن خیبر پختونخوا صوبے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی حکومت پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح ان کی تنخواہ اور الاؤنسز بڑھانے کے جھوٹے وعدے کرتی رہی. اسی لیے وہ خیبر پختونخوا صوبے میں نگراں حکومت کے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں. دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کی آسمان چھوتی قیمتوں کو لے کر ہاہکار تو کافی پہلے سے ہی مچا ہوا تھا. لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے عید الفطر سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بھاری اضافہ کر کے غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم پھوڑ دیا. پاکستان کی وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے
قرضوں کی ڈیل کی منظوری کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کرنا بے حد ضروری تھا، لیکن بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن پاکستانی عوام نے پیٹرول 282 روپے فی لیٹر کیے جانے پر شہباز شریف کی حکومت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستانی اقتدار پر قابض سب سے بڑی حکمراں جماعت PMLN کے سینئر لیڈر مفتی عبدالشکور ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ مرحوم مفتی عبدالشکور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت میں مذہبی معاملوں کے وفاقی وزیر تھے۔ پولیس کے مطابق یہ دردناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب مفتی عبدالشکور اپنی گاڑی سے اسلام آباد میں ایک ہوٹل سے سیکریٹریٹ چوک کی طرف لوٹ رہے تھے۔ تبھی ایک تیز رفتار کار نے ان کی کار کو زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے کے فوراً بعد مفتی عبدالشکور کو اسپتال پہنچایا گیا، تاہم شدید طور پر زخمی ہونے کی وجہ سے ان کی جان نہیں بچ پائی۔ پولیس نے ٹکر مارنے والی کار میں سوار 5 لوگوں کو گرفتار کر کے معاملہ درج کر لیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے جنیوا شہر کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان سے سندھ کی آزادی کے لیے جنیوا میں UNHRC یعنی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے سامنے کیے گئے احتجاجی مظاہروں کا۔ خاص بات یہ رہی کہ جنیوا میں پاکستان کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے سندھی قوم پرست جماعتوں کے ضلع وطن لیڈروں اور کارکنوں کی جانب سے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے یونائیٹڈ نیشن سے دہشت گردوں کی ریاستی پشت پناہی کرنے والے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی مانگ کی گئی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں کو لے کر بین الاقوامی سطح پر ہاہاکار مچ رہا ہے۔ یہ سچائی جنیوا میں UNHRC یعنی یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کے سامنے ہوئے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے انسانیت سوز مناظر سے پوری طرح واضح ہوتی رہی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ جنیوا میں پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ صوبے کی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل جلاوطن کارکنوں نے عالمی برادری سے پاکستان میں ریاستی مظالم سے دوچار بلوچوں، سندھیوں اور پشتونوں کو آزادی دلانے کی سمت میں مدد دینے کی گہار لگائی۔ پہلے دن سے آج ہم اقوام متحدہ کے گیٹ پہ ہم یہ اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ پر کل ہم جب سندھ میں تھے شفیق الفت کی رہنمائی میں تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے، لیکن ہماری آواز باہر نہیں آتی تھی۔ آج دنیا کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، اسی لیے ان کا معاشی بحران ہے اور ناکام ریاست دہشت گردی کی پناہ گاہ ہے۔ دوری دنیا نے ان کو رد کر دیا ہے، اسی لیے ہم مظلوموں کا ساتھ دیا جائے، سندھو دیش اور بلوچستان کو آزاد کیا جائے، تبھی اس خطے میں امن اور استحکام بحال ہو سکتا ہے اور ہمارا وجود ہمارے پڑوسیوں کے وجود سے تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے سندھ اور بلوچستان کے مختلف صوبوں میں آئے روز ہو رہے احتجاجی مظاہروں کا حوالہ دیا جلاوطن سندھی لیڈر شاہنواز بھٹو نے، اور ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ پاکستانی فوج اور بدنام جہاں خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے سندھی، بلوچ، پشتون اور سرائکی جیسی تمام محکوم قوموں کی نسل کشی کی بڑھتی سازشیں بتائیں، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں اب بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا صوبوں میں بھی خواتین و بچوں تک کو جبراً اغوا کر کے ظلم و زیادتی کا شکار بنا رہی ہیں۔ پاکستان کوئی تاریخی وطن نہیں ہے۔ پاکستان ایک جبری علاقہ ہے، انٹرنیشنل سازشوں کے تحت یا ان کے مفادات کے تحت یہ بنایا گیا تھا، اور 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پاکستان جو موجودہ ہے وہ جبری علاقہ پاکستان ہے، جس میں سندھی، بلوچ، پشتون اور تاریخی قوموں کو قید کیا گیا ہے۔ ساری باتیں اس کو قید کرنے والی پاکستان کی آرمی اور پنجاب ہے، پنجاب بالادست ہے۔ پاکستان اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے سندھ کی معیشت پہ۔
75% मुआशत जो है वो सिंध देती है। इसीलिए हमारा रोना ये है कि हम एक तारीखी वतन हैं, हमारी ज़बान, कल्चर, तहजीब, उठना बैठना सब कुछ पाकिस्तान से अलग है। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी ये मुसलमान कौमियत को पंजाबी फॉलो करते हैं, उसको अगेंस्ट मजलूम कौमों के लिए इस्तेमाल करके हमारे साथ सियासी मुआशी इस्तेसाल करते हैं। और जब भी सिंध के अंदर नेशनल मूवमेंट अपने वतन, अपनी तारीख, अपने कल्चर और तहजीब को बचाने के लिए आज़ादी की जदोजहद कर रही है, तो उसी जदोजहद को सबोताश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तौर पे पंजाबी फौज ने सियासी तंजीमों पे पाबंदी की है। पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, उनकी कोई अपनी मुआशत नहीं है। सिंधी समंदर जो है, इंडियन ओशन जिसको हम कहें, वो हमारा है। सिंधु दरिया हमारा है, जिसमें पंजाब ने डैम बना के, मेगा प्रोजेक्ट बना के सिंध को जो है सुखाने की साजिश की है। और हमारी जो पहचान है वो सिंधु दरिया से ही ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि सिंधु दरिया पे जब वो एक तरफ हमारा पानी रोक रहे हैं ताकि सिंध की मुआशत को तबाह और बर्बाद किया जाए, दूसरा सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि दुनिया और खुसूसन हमारे पड़ोसी भारत और इंटरनेशनल कम्युनिटी सिंध के अंदर जो सियासी मुआशी जबर है पंजाब का और इस्लामी दहशतगर्दी के नाम पे जो है पूरी दुनिया के इमिग्रेंट्स को सिंध में ला के सिंध की डेमोग्राफी को तब्दील करके दहशतगर्दी का माहौल बनाया जा रहा है। इसीलिए GS मुत्तहदा माल उसके खिलाफ उठ खड़ी है। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पसीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।